السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پل صراط، ایپیسوڈ 9. وہ اگلے روز کالج سے ٹیوشن پڑھا کر گھر آئی تو تھوڑی دیر بعد کاشف آ گیا. وہ اسے دیکھ کر چونک گئی. تو آج کیسے آیا ہے؟ سدرا نے حیرت سے اس سے پوچھا. تجھ سے بات کرنے آیا ہوں، کاشف نے بتایا. کیا بات؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا. آج پھپھو نے میری اماں کو بلایا ہے، کہہ رہی ہے تیری شادی جلدی کرنا چاہ رہی ہے. پوچھنے آیا ہوں کیا تو بھی یہی چاہتی ہے؟ کاشف نے سدرا کو بتایا تو وہ اس کی بات سن کر چونک گئی. اسے قطعی امید نہیں تھی کہ اب کی بار اماں واقعی اس کی شادی کر دے گی. تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہتی تھی کہ تو امتحان سے فارغ ہوگی تو پھر شادی کرے گی. اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ کاشف نے معنی خیز انداز میں پوچھا. کیسی خاص بات؟ سدرا نے قدرے غصے سے پوچھا. وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا بات ہو گئی ہے جو پھپھو کو اتنی ایمرجنسی پڑ گئی ہے؟ کاشف نے پوچھا. سدرا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی. اماں کل آئے گی پھپھو سے بات کرنے، مگر میں تیری مرضی جاننے آیا ہوں. کیا تو بھی یہی چاہتی ہے؟ کاشف نے اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں ہاں، لے جا اس مصیبت کو، ہر روز ہم سے جھگڑتی ہے. اماں بھی اس کی لڑائیوں سے تنگ آ گئی ہے. راشد اچانک گھر آیا تھا اور دونوں کی باتیں سن کر اندر آ گیا. وہ غصے سے بولا تو کاشف نے حیرت سے راشد کی طرف اور پھر سدرا کی جانب دیکھا. دفع ہو جا یہاں سے، سدرا نے راشد کو غصے سے ڈانٹا. جا رہا ہوں، مگر اب تو بھی یہاں نہیں رہے گی، راشد کہہ کر چلا گیا اور کاشف کی حیرت کی انتہا نہ رہی. سدرا، یہ راشد کس لہجے میں باتیں کرنے لگا ہے؟ اسے ذرا بھی لحاظ نہیں رہا کہ میں اس سے بڑا ہوں اور تو اس کی بڑی بہن ہے اور تیرے میرے سامنے اتنی بدتمیزی؟ کاشف نے حیرت سے کہا. ہاں، بس محلے کے لڑکوں کے ساتھ پھر پھر کر بدتمیز ہو گیا ہے. وہ شرمندگی سے بولی اور کاشف نے آہ بھر کر اس کی جانب دیکھا. دروازہ کھلا تو رشیدہ اور منی گھر میں داخل ہوئیں. آج منی بھی ماں کے ساتھ کام پہ گئی تھی کیونکہ کوٹھی والوں کے گھر شادی شروع ہو رہی تھی اور کام بہت زیادہ تھا. جب کام زیادہ ہوتا تو رشیدہ منی کو اپنے ساتھ اسکول سے چھٹی کروا کر کام پہ لے جاتی. کاشف آیا ہے، خیر سے بڑے دنوں بعد آئے ہو، رشیدہ نے محبت سے کاشف کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. السلام علیکم پھپھو. کاشف نے کھڑے ہو کر سلام کیا. وعلیکم السلام، جیتے رہو، اللہ لمبی زندگی دے. کیا اکیلے آئے ہو؟ میں نے تو زاہدہ کو فون کیا تھا کہ وہ بھی آئے. رشیدہ سدرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. ہاں، میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کو سلام کر جاؤں. کاشف نے بات بنائی. اچھا کیا، تمہارا اپنا گھر ہے. سدرا، اس کے لیے چائے لے آؤ. رشیدہ نے سدرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی. کاشف، میں نے تیری ماں کو اس لیے بلایا ہے کہ سدرا کی شادی کر دوں. میں تو زیادہ دیر گھر سے باہر رہتی ہوں، جوان بیٹی ہے، اب اتنی رکھوالی نہیں ہوتی. اس کی شادی ہو جائے گی تو میں منی کو کام پر ساتھ لے جایا کروں گی. ابھی تو مجھے سدرا کی وجہ سے منی کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے. رشیدہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا. لیکن پھپھو، سدرا نے تو کہا تھا کہ امتحانوں کے بعد وہ شادی کرے گی. کاشف نے کہا. ارے رہنے دے، اس نے پڑھ کر جو تیر مارنا ہے شادی کر کے اپنے گھر جائے. جا کر امتحان دے یا نہ دے تم لوگوں کی مرضی، مگر اب میں اسے نہیں رکھ سکتی. تم لوگوں کی امانت ہے، جتنا جلدی ہو سکے لے جاؤ. رشیدہ نے غصے سے کہا اور اسی لمحے سدرا چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئی. اس نے رشیدہ کے الفاظ سن لیے تھے. بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کاشف نے اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو دیکھ لیا تھا اور گہری سانس لی تھی. ٹھیک ہے، پھر میں اماں کو بھیجتا ہوں، آ کر تاریخ پکی کر لے. کاشف نے کہا تو سدرا جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور رشیدہ خوش ہو گئی. تو چائے پی، میں ذرا منہ دھو لوں، صبح سے منہ ہی نہیں دھویا. رشیدہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور کاشف سدرا کو برآمدے میں کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آ گیا.
سدرا اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں. پھپھو اور راشد تم سے بہت بیزار نظر آ رہے ہیں اور اس صورتحال میں کوئی دوسری سوچ باقی نہیں رہتی. تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں امتحان دینے سے نہیں روکوں گا، خود تجھے موٹر سائیکل پر کالج چھوڑ کر آؤں گا. کاشف نے مسکرا کر سرگوشی کے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی. یونیورسٹی کی جانب سے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف ذہنی امراض کے اسپتالوں اور فونٹین ہاؤس کے ٹرپ کے مختلف پروگرامز ارینج کیے گئے تھے. اسی لیے مومنہ بہت مصروف تھی اور اکثر یونیورسٹی سے لیٹ آ رہی تھی. ایک ٹرپ ڈاکٹر ثقلین کے ہاسپٹل کے وزٹ کا ارینج کیا گیا تھا. تمام اسٹوڈنٹس ان کے ہاسپٹل جانے کے بہت مشتاق تھے. مومنہ کو بھی بہت شوق تھا، مگر اچانک ذکیہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہ جا سکی اور اسے نہ جانے کا بہت افسوس ہوا تھا. ڈاکٹر ثقلین نے تمام طلباء و طالبات کو اپنے ہاسپٹل کا وزٹ کرایا. ڈاکٹر برلاس اور ڈاکٹر مرتضیٰ جیسے سینئر اور 2-3 جونیئر ڈاکٹرز پر مشتمل اپنی ٹیم سے سب کا تعارف کرایا. ہاسپٹل کی 2 اہم وارڈز تھیں، ایک الکوہل ایڈکٹڈ مریضوں کے لیے اور دوسری مختلف ڈرگز ایڈکٹڈ مریضوں کے لیے. ڈاکٹر ثقلین خود کو الکوہل ایڈکٹڈ مریضوں کی وارڈ کے انچارج تھے اور ڈاکٹر برلاس اور دوسرے ڈاکٹرز ڈرگز ایڈکٹڈ مریضوں کے شعبے کے انچارج تھے. ڈاکٹر برلاس ایک سیمینار کے سلسلے میں لندن گئے تھے، اسی لیے ڈاکٹر ثقلین نے انہیں زیادہ تر اپنی وارڈ کا وزٹ کروایا اور وہاں موجود مریضوں سے باری باری سب کا تعارف کروایا. وارڈ 50 مریضوں پر مشتمل تھی اور اس وقت وارڈ میں 49 مریض تھے. اکثر کی حالت بہت خطرناک تھی اور چہرے کافی بگڑ چکے تھے. بعض لوگ ایسے بوڑھے تھے جنہوں نے ساری زندگی شاید شراب کے علاوہ کچھ اور نہیں پیا تھا. اسٹوڈنٹس ڈاکٹر ثقلین سے ان مریضوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، مگر ڈاکٹر ثقلین نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ وہ مریضوں سے خوش اخلاقی سے ملیں اور صرف ان کا حال چال پوچھیں، ان کے بیڈ نمبرز نوٹ کریں اور بعد میں کانفرنس روم میں ان کے بارے میں وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہر بیمار شخص کی طرح یہ لوگ بھی بہت حساس ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتعل ہو کر انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور ان میں سے بہت سے لوگ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لواحقین ان کی حرکتوں سے پریشان ہو کر انہیں یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور ہم بہت محبت اور توجہ سے ان کا علاج کر کے انہیں دوبارہ معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر ثقلین نے وزٹ سے پہلے تمام اسٹوڈنٹس کو بریفنگ دی. تمام اسٹوڈنٹس نے وارڈ کا وزٹ کیا، مریضوں سے بہت نرمی و خوش اخلاقی سے پیش آئے. ہر ایک کے ہاتھ میں اپنی اپنی فائل اور پین تھے. وہ ہر مریض کو انتہائی توجہ سے آبزرو کر کے اپنی اپنی فائل میں ان سے متعلقہ سوالات نوٹ کرتے رہتے. وہ اپنے ساتھ مریضوں کے لیے پھول اور فروٹ لے کر آئے تھے. تقریباً 3 گھنٹوں میں انہوں نے وارڈ کا وزٹ مکمل کیا، مریضوں سے ملاقاتیں کیں اور اس کے بعد ڈاکٹر ثقلین نے ان کے لیے ریفریشمنٹ ارینج کی تھی. اس سے فارغ ہو کر سب لوگ کانفرنس روم میں جمع ہو گئے. تمام اسٹوڈنٹس اپنی اپنی فائلیں کھول کر بیٹھ گئے. کانفرنس روم میں سلائیڈ اور پروجیکٹر کے علاوہ پلازما رکھا تھا جس میں مختلف قسم کی ویڈیو ٹیپس دکھائی جاتی تھیں. ڈاکٹر ثقلین کے علاوہ ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھی وہاں پر موجود تھے اور ایک ٹیم کی صورت میں اسٹیج پر بیٹھے تھے. سب کے آگے مائک تھے. اب آپ مریضوں سے متعلق اپنی اپنی آبزرویشن پر مشتمل سوالات پوچھ سکتے ہیں، ڈاکٹر ثقلین نے مائک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا. ڈاکٹر صاحب، ایک شراب نوشی کرنے والے شخص اور ڈرگز و ہیروئن کے عادی شخص میں خاص فرق کیا ہے؟ پہلی رو میں بیٹھے ایک طالب علم نے سوال کیا. ڈاکٹر ثقلین نے اپنے ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر معیز کی جانب دیکھا اور وہ ایک نوجوان ڈاکٹر تھا. اس نے مائک اپنے آگے کھسکایا. الکوہل یعنی شراب کی ایک مخصوص مقدار پینے کے باوجود بھی ایک شخص قدرے نارمل نظر آتا ہے. وہ اپنے معاملات بخوبی سر انجام دیتا ہے، اپنے آپ میں پہلے سے زیادہ اعتماد اور کام کرنے کی صلاحیت کو ایکٹیو پاتا ہے. بعض لوگ روزمرہ کے کام کاج، بزنس اور خاص طور پر کوئی انتہائی چیلنجنگ کام کرنے کے لیے ڈرنک کرتے ہیں اور وہ کام بہت جلدی اور تیزی سے سر انجام دیتے ہیں. وہ کئی دنوں کا کام چند گھنٹوں میں مکمل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سینسز کو تیز کرتی ہے. وہ اپنے اندر ایک انتہائی قوت محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیں، اکثر پرانے زمانے میں جنگوں میں جانے سے پہلے سپاہی الکوہل کا استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ انہیں بہادر بناتی ہے، جبکہ ڈرگز
ہیروئن، کوکین اور دوسری نشہ آور اشیاء اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ استعمال کے بعد مریض اپنے آپ سے ہی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ بے سدھ پڑا رہتا ہے، اس کا جسم مفلوج اور ذہن ہواؤں میں پرواز کر رہا ہوتا ہے، روزمرہ کے معاشرتی اور کاروباری معاملات کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ڈرگز لینے والے کا سب سے زیادہ نقصان خود اس شخص کو اپنی ذات کو ہوتا ہے، جبکہ شراب نوشی کرنے والے کا اپنی ذات کے علاوہ معاشرے کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر معیز نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب اگر شراب کے اتنے فوائد ہیں تو پھر اس کے استعمال میں اتنی کراہیت کیوں؟ ایک اور طالب علم نے سوال کیا۔ ڈاکٹر ثقلین نے اپنی ٹیم میں موجود ڈاکٹر سلیمان کی طرف دیکھا اور ڈاکٹر سلیمان نے مائک اپنے آگے کرتے ہوئے جواب دیا، شراب کے استعمال کے وقتی فائدے ہیں، اس کے بعد انسان جسمانی اور ذہنی طور پر بہت زیادہ مضطرب ہو جاتا ہے، اس کے اندر شراب کی طلب بڑھنے لگتی ہے۔ آغاز میں وہ اس کے پینے سے پلیجر اور ایکسائٹمنٹ محسوس کرتا ہے، وہ چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے، خوشی کے موقعوں پر خوشی کے احساسات کو دوبالا کرنے کے لیے اور اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ اسے پیتا ہے۔ آغاز میں کبھی کبھار اس کا استعمال کرتا ہے اور یہ استعمال اسے بہت خوشی دیتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنے اندر کا اضطراب دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور بعد میں یہی چیز اس کے اندر اضطراب پیدا کرنے لگتی ہے اور وہ اس اضطراب سے بچنے کے لیے اس کا استعمال زیادہ کرنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ اس کے جسمانی نظام کو مفلوج کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ آکٹوپس کی طرح یہ انسان کو اپنے خطرناک اور زہریلے شکنجے میں بری طرح جکڑ لیتی ہے اور یوں خوش کن آغاز ایک بھیانک و خطرناک انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلیمان نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب یہ بات کہاں تک درست ہے کہ شراب بہت سی بیماریوں میں دوا کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے؟ یہ جسم کو گرم بھی رکھتی ہے، یہ انسان کے اندر جنسی قوت میں اضافہ کرتی ہے، انسان کانفیڈنٹ اور ڈیئرنگ ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی نے درمیانی رو سے کھڑے ہو کر سوال کیا۔ ڈاکٹر ثقلین کے دیکھنے سے پہلے ہی ڈاکٹر سہیل نے مائک ہاتھ میں پکڑا اور اس سوال کا جواب دینے لگا، یہ سب آپ کو مادی اور وقتی فائدے نظر آئیں گے، اس کے اخلاقی فوائد بہت کم دکھائی دیں گے۔ آپ ایک اور فائدہ بتانا بھول گئی ہیں کہ اکثر شراب پینے سے شرابیوں کے اندر کا انسان اور اس کی فطرت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اگر شرابی جھگڑالو و فسادی فطرت کا ہوگا تو وہ شراب پی کر غل غپاڑا اور دنگا فساد کرے گا۔ اگر شریف النفس طبیعت کا مالک ہے تو اچھی باتیں کرے گا، اگر گھٹیا اور کمینی فطرت کا مالک ہے تو وہ ویسا ہی سامنے آئے گا۔ ڈاکٹر سہیل نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب کیا یہ اچھی بات نہیں کہ انسان کی فطرت کو جاننے کے لیے اسے شراب پلا دی جائے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا اور خود ہی مسکرانے لگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ستار العیوب یعنی عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں، وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے شرمندہ و بے عزت ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے انہوں نے کچھ باتوں اور چیزوں کو مخفی رکھا ہے، اسی میں انسانیت کی عافیت اور فلاح ہے۔ ایک دل میں دوسروں کے لیے نہ جانے کتنی رنجشیں، بغض، عداوت اور کینہ ہوتا ہے، اگر وہ سب کچھ کسی طرح دوسروں پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو معاشرے میں ہر جانب انتشار اور فساد نظر آئے گا۔ اس لیے یہ فائدہ بھی ایک بہت بڑے نقصان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اب آپ کا پہلا سوال کہ شراب دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اس ضمن میں سب سے پہلے میں ہادی برحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شراب دوا نہیں ہے لیکن مرض یعنی بیماری ضرور ہے، اور اس ضمن میں مسلم اور ترمذی میں روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اس کو دوا کے طور پر استعمال کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ یہ دوا ہرگز نہیں۔ بعض لوگ اس کی قلیل یعنی تھوڑی مقدار کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے اور اس میں کبھی بھی شفا نہیں ہو سکتی، اور جس شے کے ذریعے استعمال سے انسان لا علاج امراض میں مبتلا ہوتا ہے اس میں شفا ہو کیسے سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ یہ جسم کو گرم رکھتی ہے، تو اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ یہ گرمائی وہمی نوعیت کی ہے، کیونکہ شراب خون کی نالیوں کو وسیع کر دیتی ہے
جو بالخصوص جلد کے نیچے ہوتی ہیں، شرابی کو اپنے اندر گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شرابی کے جسم سے اصل گرمی اور حرارت کم ہو جاتی ہے، اور یورپ میں اکثریت سخت سردی کے موسم میں پارکوں اور سڑکوں پر مردہ حالت میں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں گرمائی محسوس کرتے ہیں، جبکہ موسم کی سردی حقیقت میں ان کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تیسرا سوال کہ یہ جنسی قوت میں اضافہ کرتی ہے، اس کا جواب شیکسپیئر نے یوں دیا ہے: I provokes the desire but takes away the performance۔ یہ وقتی طور پر شرابی میں ڈیزائر کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے اور ان لمحات کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہے، مگر وہ کسی طور پر مطمئن نہیں ہو پاتا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس میں بہت فرسٹریشن اور اضطراب پیدا کرنے لگتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات سے تسکین نہیں پاتا اور دوسری عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات بڑھاتا ہے۔ جب ان سے بھی تسکین نہیں پاتا تو وہ کم عمر لڑکوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے، اور رفتہ رفتہ ایسے لوگ گے بن جاتے ہیں۔ مرد کے گردوں کے اوپر والے غدود سپرا رینل گلینڈز قلیل مقدار میں ہارمون خارج کرتے ہیں۔ صحت مند جگر ان ہارمونز کو برابر توڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مردانہ ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون باقی رہ جاتے ہیں اور وہی غالب آ جاتے ہیں، لیکن بیماری سے متاثرہ جگر اس اہم کام کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ شراب پینے والوں کے جسم میں مردانہ ہارمونز کم ہونے لگتے ہیں اور دوسرے ہارمونز جسم میں زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب دماغ کے درمیانی حصے ہائپو تھیلمس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہی مرد میں اخراج کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے شراب پینے والوں کی آواز باریک، بال کم اور چھاتیاں بڑی ہونے لگتی ہیں۔ ان کا عزم و ارادہ کمزور ہونے لگتا ہے، کولوں میں چربی جمع ہونے لگتی ہے اور مردانہ صفات کم ہونے لگتی ہیں۔ شراب پینے والی عورتوں میں بھی جنسی قوت کم ہونے لگتی ہے اور ان کے پلیسنٹا میں مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار ان کا ایبارشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وقتی قوت رفتہ رفتہ بہت مسائل پیدا کرنے لگتی ہے۔ وہ وقتی طور پر اپنے اندر خود اعتمادی محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ کی سب سے بڑی اور مشہور طبی کتاب پرائس ٹیکسٹ بک آف میڈیسنز میں ہے۔ پہلے یہ انسان میں اضطراب دور کرتی ہے اور رفتہ رفتہ انسان شخصی اضطراب کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یہ شراب انسان کے دماغ کے بالائی حصوں میں غنودگی، نیم مدہوشی کی کیفیت پیدا کرنے کے باعث اس سے حیا اور بردباری کے احساسات ختم کر دیتی ہے۔ اس میں ہیجان و بے خودی اور جمود و سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح یہ انسان میں جسمانی، جنسی و اخلاقی گراوٹ کا باعث بنتی ہے۔ ڈاکٹر سہیل نے بہت تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب، شراب کو ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کس بنا پر کہا گیا ہے، جبکہ دوسری حرام کردہ اشیاء کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا گیا؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ ڈاکٹر ثقلین نے اب کی بار مائک خود اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے ڈاکٹر معیز کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ ڈاکٹر معیز نے اٹھ کر ویڈیو میں موجود ایک کیسٹ کو آن کیا۔ پلازما آن ہوا۔ سب لوگ متجسس انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پارٹی سین تھا، جس میں بہت ماڈرن مرد خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھے اور سب کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس تھے۔ سب مسکرا مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ پھر سین بدلا اور ڈرائنگ روم کا سین آ گیا، جس میں کچھ نوجوان لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور ان کے درمیان ٹیبل پر وائن گلاسز تھے۔ سب نے چیئرز کہہ کر شراب پینا شروع کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ مدہوش اور مسرور ہونے لگے۔ پھر سب اٹھ کر ایک گاڑی میں بیٹھ کر سڑک پر آ گئے۔ وہ سیٹیاں بجانے اور غل غپاڑا کرنے لگے۔ ٹریفک سگنلز توڑتے ہوئے اور انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے، دوسری گاڑیوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے وہ بہت ایکسائٹمنٹ محسوس کرنے لگے۔ وہ مستی اور سرشاری میں انتہائی تیز رفتاری سے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سامنے سے آتے ہوئے ٹرکوں اور دوسری گاڑیوں سے وہ بمشکل ٹکراتے ہوئے بچے، اور آخری بار بچ جانے پر وہ خوشی سے نعرہ لگاتے، اتنی تیز رفتاری سے جاتے ہوئے انہیں احساس ہی نہ ہوا، اور ایک بند ریلوے پھاٹک سے بری طرح ٹکراتے۔ دوسری جانب سے ریل گاڑی آ رہی تھی اور دونوں کے تصادم سے زبردست نقصان ہوا۔ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے، اس میں موجود تمام لوگوں کے سر دھڑ ادھر ادھر بکھر گئے۔ ٹرین ریل کی پٹری سے اتر کر الٹ گئی اور اس کی کتنی بوگیاں الٹ گئیں۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر طرف گوشت اور خون نظر آنے لگا۔ نشستوں پہ بیٹھے تمام لوگوں کی آنکھیں آبدیدہ ہونے لگیں۔
ایسے حادثات کے بارے میں ہر روز سننے میں آتا تھا، مگر ان کی بہت سی وجوہات میں ایک اہم وجہ شراب نوشی بھی ہوتی ہے۔ سب خاموش اور مضطرب ہونے لگے۔ اس کے بعد ایک اور کلپ میں ایک شخص کو دکھایا گیا جو ڈرنک کر کے گاڑی چلا رہا ہے اور اس کی نظر راہ چلتی ہے خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہے۔ وہ اسے بار بار گھورتا ہے اور پھر اسے زبردستی گاڑی میں لے کر چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں ریپ کر کے سڑک پر پھینک دیتا ہے۔ ایک اور کلپ میں شراب پینے والے شخص کا اپنی بیوی سے جھگڑنا اور اسے مار پیٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ بچوں کو مارتا ہے، گھر کے برتن توڑتا ہے اور گھر سے انتہائی پریشانی پیدا کر کے نکل جاتا ہے۔ بیوی بچے روتے دھوتے دکھائے جاتے ہیں، جبکہ وہ دوستوں کے درمیان بیٹھ کر شراب نوشی کرتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سین بدلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص کے سامنے ٹیبل پر شراب کی 2-3 بوتلیں رکھی ہیں اور وہ ہر بوتل میں سے بار بار شراب پیتا ہے، یہاں تک کہ اسے قے آنے لگتی ہے اور وہ بالکل مدہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہاسپٹل کے کمرے کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں بیڈ پہ ایک شراب نوش پڑا ہے اور بہت شراب پینے سے اس کا جگر اور گردے خراب ہو چکے ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹا تڑپ رہا ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسیں پاس کھڑے اس کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں مگر وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر معیز اٹھ کر ویڈیو اور پلازما آف کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ثقلین نے ہال میں موجود تمام طلباء و طالبات کی جانب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ شراب صرف پینے والے پر ہی خطرناک حد تک اثرات مرتب نہیں کرتی، یہ اس کے گھر اور پورے معاشرے کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ شراب اور ڈرگز استعمال کرنے والے تمام مریض کم و بیش ایسے ہی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں جن سے معاشرے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ دوسری حرام کردہ اشیاء کا نقصان استعمال کرنے والے کی اپنی ذات کو زیادہ اور کسی حد تک معاشرے کو بھی ہوتا ہے، لیکن شراب ایسی چیز ہے جو فرد کے ساتھ پورے معاشرے کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو خوش کن خیالات سے خوبصورت فینٹیسی اور اس خوبصورت فینٹیسی سے انتہائی خطرناک دلدل کی جانب لے جاتی ہے، ایسی دلدل جس میں صرف موت اور تباہی ہے۔ جیسا کہ ایک یورپی محقق نے بہت تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ انسان کو شراب سے زیادہ کسی چیز نے ذکر نہیں پہنچائی۔ شراب کی وجہ سے لوگ جنون اور لا علاج امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قتل و غارت کے علاوہ اعصابی بیماریوں اور پیٹ وغیرہ کی تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ دیتے ہیں اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر ثقلین نے وضاحت سے بتایا، ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کے پاس مریض زیادہ تر ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے لائے جاتے ہیں یا معاشرے میں بگاڑ کی وجہ سے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا۔ دراصل شراب پینے سے طبی اور اخلاقی نقصانات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ انداز میں معاشرے پر برے اثرات مرتب کرتے ہی ہیں۔ میں آپ کو مختصر اور اس کے طبی نقصانات کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر معاشرے پر اثرات کے بارے میں، تاکہ نوجوان نسل پر اس کے مضر اثرات کے بارے میں تصویر واضح ہو جائے۔ ڈاکٹر پیٹر نے لکھا ہے کہ انسان وقتی سرور کو ابھارنے کے لیے شرابوں سے مشابہ کوئی اور چیز دریافت نہیں کر سکا، جبکہ وہی چیز بیک وقت زندگی اور صحت کو برباد کرنے میں اپنی مثال آپ نہیں رکھتی، کیونکہ اس جیسا کوئی دوسرا مادہ عادت پیدا کرنے والا، زہریلا پن اور معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک نہیں پایا گیا۔ سب سے پہلے میں معدے پہ اس کا اثر واضح کروں گا۔ جیسا کہ آغاز میں یہ ایپیٹائزر یعنی بھوک کو بڑھانے اور کھانے کو ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی مقدار بھی معدے کی دیواروں میں لعاب دار جھلیوں کو ہیجان میں لے آتی ہے اور معدے سے تیزابیت کے خارج ہونے میں اضافہ کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ مسئلہ انتہائی پیچیدگی اختیار کرتا اور چھوٹی آنت کے اگلے حصے میں ناسور کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر زیادہ طاقتور نشہ یعنی وسکی اور برانڈی پی جائے تو معدے میں دائمی سوزش کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ وسکی میں الکوہل کی مقدار انسان کے جگر کو خراب کرنے اور نظام ہضم کو برباد کرنے کے لیے گارنٹی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ شراب سب سے پہلے خون میں پھیلتی ہے، پھر وہاں سے ٹیشوز میں چلی جاتی ہے۔ شراب میں موجود الکوہل اعصابی نظام کے خلیات کو بے حس بنا دیتے ہیں۔ یہ دماغ کی اوپر والی سطح پر بری طرح اثر انداز ہو کر انسان کی غور و فکر اور عقل کو متاثر کرتی ہے۔ یہ انسانی جسم کے خلیات میں انتشار کا باعث بن کر بیماریاں پھیلاتی ہے۔ انسان میں دماغی خلل، ہذیان اور ارتعاش پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس کے جسم میں مختلف وٹامنز کی کمی ہونے لگتی ہے۔
چونکہ الکوہل بہت زیادہ گرم نوعیت کی ہوتی ہے، لہٰذا اس کی آکسیڈیشن کے عمل کے لیے وائٹامن بی کی بہت بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شرابی ایسی غذا استعمال نہیں کرتا جس میں وائٹامن بی بہت زیادہ ہو۔ دوسری جانب وہ شراب کی مقدار بھی بڑھاتا جاتا ہے، کیونکہ کم مقدار سے اس کا اضطراب دور نہیں ہو پاتا، اور جسم میں وائٹامن بی کی بہت زیادہ کمی ہونے لگتی ہے، جو بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بوڑھے لوگوں اور شرابیوں میں ام الحافیہ نامی ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس سے خون کی باریک نالیاں پھٹ جاتی ہیں اور جمع شدہ خون دماغ کے اگلے حصے اور کنپٹیوں پر اثر ڈالتا ہے۔ خون میں انتشار کے باعث خونی دانے، انگلیوں کی پوریں موٹی اور جسم میں نسوانیت بڑھنے لگتی ہے۔ عورتوں میں ماہواری کم اور جنسی رغبت بہت کم ہونے لگتی ہے۔ جسم کے خودکار عضلات بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گابا جسم کے اندر ایک اہم مادہ ہوتا ہے جو اختلافات اور ارتعاشات کو روکتا ہے۔ یہ ایمونک یعنی گلوٹامک حیاتین اور پیراڈاکس فارمولے کے مطابق ترتیب پاتا ہے۔ یہ جسم میں اختلاج اور مرگی کو روکتا ہے۔ شراب اس اہم مادے گابا کو بننے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے خلیات کا ہیجان زیادہ ہو جاتا ہے اور مرگی کے دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مخصوص شراب رم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ 40% شرابی معدے کی سوزش، 17% جگر کے امراض اور 20% میں اعصابی نظام کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ شرابی میں رفتہ رفتہ ہکلاہٹ، لڑکھڑاہٹ، نظر میں دھندلاہٹ، سونگھنے اور سننے کی حس بھی متاثر ہوتی ہے۔ چہرے اور آنکھوں میں خون اکٹھا ہونے لگتا ہے۔ سر میں درد، اضطراب، ہیجان، ہچکیاں، خون کے سفید ذرات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ جسم کے امراض سے مقابلہ کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کثرت سے آنے لگتا ہے۔ جو ماں شراب پیتی ہے اس کی چھاتی سے دودھ کم آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب سے بہت سے نفسیاتی اور اخلاقی مسائل جنم لیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ انسان میں اضطراب، ہیجان اور انتشار پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر تشدد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایگریسو ہو کر سامنے رہتی ہر چیز کو توڑنے لگتا ہے۔ اس کے دماغ میں ڈیلیوژنز یعنی گمراہ کن اعتقادات اور خیالات جنم لینے لگتے ہیں۔ وہ اپنے گرد و پیش کی ہر چیز کے بارے میں مبہم و مشکوک ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی، ماں، بہن، ہر عورت مشکوک ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور اپنے اندر جنسی شہوت مفقود ہوتی جائے گی اور اس کی تسکین کے لیے وہ بے راہ روی کے راستے اختیار کرتا جائے گا۔ بعض اوقات بہت زیادہ مضطرب ہو کر خودکشی کی بھی کوشش کرنے لگتا ہے۔ ان میں شیزوفرینیا کی علامات بھی پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ ہیلوسینیشن کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ ان کو تصوراتی سائے اور موہوم آوازیں بھی سنائی دینے لگتی ہیں۔ عجیب و غریب خوشبوئیں سونگھتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی جلد کے نیچے کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں۔ لمس کی قدرت بھی متاثر ہوتی ہے۔ احساسات، بصارت، سماعت، سونگھنے اور ذائقے کی حسیات متاثر ہوتی ہیں۔ راشا زبان میں لڑکھڑاہٹ، ان کے اندر سخت باطل اعتقاد پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یادداشت متاثر ہونے لگتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور انتہائی جنونی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نشے کی حالت میں اسے اپنے آپ پر قابو بھی نہیں رہتا۔ کبھی اچانک ہی بہت زیادہ ہنسنے لگیں گے اور کبھی بہت زیادہ رونے لگیں گے۔ ہر بات کو دہراتے ہیں، اگر منع کیا جائے تو ناراض ہو کر تشدد پہ اتر آتے ہیں۔ الغرض، لطف و سرور سے شروع ہونے والی اس چیز سے انسان رفتہ رفتہ بالکل ناکارہ اور مفلوج ہونے لگتا ہے۔ قدرت کو چونکہ اپنے بنائے ہوئے انسان کا یوں منتشر اور تباہ و برباد ہونا پسند نہیں، اس لیے اس شے کے استعمال کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اگر پورے معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو کسی بھی شرابی کو شروع سے لے کر آخر تک ایک پرسکون، متوازن اور صحت مند زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وہ اپنے خیالات، احساسات اور جنونی کیفیت سے معاشرے میں کسی نہ کسی طرح بگاڑ ضرور پیدا کرتا ہے۔ اس کی اپنی فیملی لائف، بچے، ارد گرد کے لوگ ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شراب کے استعمال اور اس کے اثرات سے پیدا ہونے والے نقصانات سے آپ کو مکمل آگاہی ہو چکی ہوگی۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہو تو آپ اب بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ثقلین نے ہال پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ نو ڈاکٹر، تھینک یو سو ویری مچ۔ پروفیسر ذکریہ شعیب نے کھڑے ہو کر تمام اسٹوڈنٹس کو خاموش پا کر کہا۔ ڈاکٹر ثقلین اور ان کی ٹیم نے اسٹوڈنٹس کو بہت محبت سے رخصت کیا۔ اگلے روز یونیورسٹی میں ہر جانب ڈاکٹر ثقلین اور ان کی ٹیم
ان کے ہاسپٹل اور شرابی مریضوں کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ ہر کوئی ڈاکٹر ثقلین کی نوجوان نسل کے لیے خدمات کو سراہ رہا تھا۔ مومنہ اگلے 2 دن یونیورسٹی نہ جا سکی اور اس ساری ڈسکشن سے محروم رہی، اور جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو ڈاکٹر ثقلین کے ہاسپٹل اور اس سے متعلقہ گفتگو کافی حد تک کم ہو گئی تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے فونٹین ہاؤس کے وزٹ کے بارے میں پلان ہو رہا تھا، اور مومنہ اس بار اس وزٹ کو بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر ثقلین کے ہاسپٹل کا وزٹ مس کر کے اس نے بہت زیادہ لوز کیا تھا، اور کسی انجانی شے نے اسے اندر ہی اندر بہت مضطرب کر دیا تھا۔